بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد و مشہود۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کا بھی ایک تعلق آج سے جڑ جائے گا، لیکن پہلے چلیں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قسم آسمان کی جو برج والا ہے، وہی چڑھائی اس کے درجہ بدرجہ اوپر جاتے ہیں، برج ہیں، درجے ہیں۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔ قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، عذاب کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے اس سے کئی مراد لی گئی ہیں، عید کا دن، وہ جو ہے نا وہ حج کا دن۔ وشاہد و مشہود، اور قسم ہے جو حاضر ہوتا ہے اور جس کے سامنے وہ حاضر یعنی جو جس پر حاضر ہوتا ہے، وہ مکے میں حاضر ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں حاضر ہوتا ہے، یہ وہ بھی مراد لیا گیا ہے۔ اور یہ کہ بہرحال وہ جو آخرت کا دن ہے تو وہاں تو سارے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے جو خندقیں کھودنے والے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے جو یمن کے علاقے میں پیش آیا، اور یہ بھی عیسائیوں کے ساتھ پیش آیا۔ وہ جو اصحاب کہف والا واقعہ ہے وہ بھی عیسائی تھے جو ایمان لائے تھے، اور جن کو جا کے غار میں بیٹھ کے اپنے ایمان کو بچانا پڑا۔ یہاں پر وہ خندقیں کھودنے والے یہودی ہیں، اور اس میں آگ لگا کے جو لوگ جلائے گئے وہ عیسائی تھے۔ یہ کسی معجزاتی طور پر کچھ ایسے واقعات ہوئے تسلسل سے کہ جس کے نتیجے میں اس یمن کے علاقے کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ اس نے عیسائیت کو اختیار کر لیا۔ یہ یہودی بادشاہوں کے لیے بہت ہی ناگوار تھا اور ان کے لیے ایک خطرے کی علامت تھی۔ تو وہ جو ہوتا ہے نا، نشان عبرت بنا دو تاکہ کوئی اور اس طرف مڑ کے یعنی سوچے بھی نہ۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس طریقے سے جیسے قرآن نے بیان کیا، ان سب کو ختم کر دیا جائے، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ انہوں نے بڑی بڑی جو ہے نا خندقیں کھود کر ان میں آگ جلائی اور اس میں لوگوں کو پھینکا، زندہ پھینکا، اور چھلانگ لگانے پہ، بلکہ یہ ظاہر ہے اب چھلانگ لگاؤ نہیں تو پھینکیں گے، کئیوں نے خود چھلانگ لگائی، کئیوں کو دھکے دے کے ڈال دیا گیا، اور ایک بڑی تعداد میں اس طرح یعنی ایمان لانے اس وقت ظاہر ہے جو عیسیٰ علیہ السلامی کی تعلیمات تھی، جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو قتل کیا گیا، بلکہ آگ میں زندہ جلایا گیا۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک خاتون تھی، ان کے ساتھ نوزائیدہ بچہ بھی تھا، تو انہیں اپنی تو پرواہ نہ ہوئی، لیکن چھلانگ لگاتے وقت اس چھوٹے بچے کی انہیں خیال آیا کہ بھئی یہ تو اس کا تو ڈیسیژن ہی نہیں ہے، میں ایک شعوری فیصلہ میں تو چلے چھلانگ لگاتی ہوں، اللہ کے لیے لگاؤں گی، یہ تو معصوم ہے۔ تو وہ یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ بچہ بولا، اس نے کہا ماں گھبراؤ نہیں، چھلانگ لگاؤ۔ تو بعض چیزیں شریعت یعنی جب یہ تکوین والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا تو بات شریعت سے آگے چلی جاتی ہے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ جذبہ، اس طرح آگ میں چھلانگ لگانے کا جذبہ، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے فلسطینی قوم کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ وہ جس طرح بالکل تیاری ہے ان کو، اور آپ الفاظ نوٹ کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی اشارے سے بات پہنچا دیتے ہیں، اب کوئی نہ پک کرے تو اس کی مرضی ہے۔ کہ یہ ٹرمپ نے آتے ہی ایک بات کہی تھی کہ میں ان کے لیے یہ فلسطین دوزخ بنا دوں گا، اور اب وہ دیکھیں دوزخ بن رہا ہے۔ یعنی جو وہ دوزخ بنا سکتے ہیں اس میں تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یعنی وہ جو پچھلا تھا، کیا نام تھا اس کا، جو بائیڈن جو تھا، اس نے ایک خاص بم تھا پتہ نہیں 20,000 پاؤنڈ کا کہ کتنا، وہ جو بہت تباہی پھیلاتا ہے، تو وہ اس نے اسرائیل کو دینے سے منع کر دیا تھا کہ نہیں دیں گے۔ ٹرمپ نے آتے ہی وہ ریلیز کر دیا کہ یہ بھی دو اس کو، اور جس طرح کی اس کی باتیں ہیں وہ صاف یعنی یہ علاقہ خالی کرانا چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ملکوں سے یہ جتنے بھی دوسرے ملکوں کے لوگ جا کے آباد ہوئے ہیں انہیں کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ کہ جب ہم یہ اتنے بڑے پہ ایتھنک کلینزنگ کریں تو اس کا کوئی رد عمل ہمارے ملکوں میں نہیں آنا چاہیے۔ مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت پیدا کر دو، اور وہ جو ہے نا وائٹس جو تحریک ہے، وہ جو سفید فاموں کی، اس کا اتنا تعصب پیدا کر دو مسلمانوں کے خلاف تاکہ ان کے ساتھ جو بھی کیا جائے یہاں ہمارے ہاں کوئی رد عمل نہ پیدا ہو، اور خود ان کو اس سے پہلے ہی دیس نکالا دے دو، یہ یہاں پہ کوئی شور کرنے والا نہ ہو، کوئی مظاہرہ کرنے والا نہ ہو۔ یہ جو اس طرف حالات بڑھتے محسوس ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو اصحاب اخدود کا واقعہ ہے یہ در حقیقت اب ہم سب کے لیے ہے، یہ ہم سب کے لیے خندقیں کھودی جا چکی ہیں۔ ہندوستان کے حالات کو دیکھیں، عرب کے حالات کو دیکھیں، یہ صرف یہ فلسطینی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں اس کو چین ریئیکشن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہی فلسطین میں جو وہ اس سطح پہ گئے کہ سارے 20 لاکھ ہیں، 22 لاکھ جو رہ گئے ہیں ان کو ختم کر دو، اور اگر فرض کریں یہ ہو جاتا ہے، کیا عام عرب یہ حکومتوں کو چھوڑیں؟ وہ جس طرح وہاں پہ وہ عرب خون کھولے گا تو یہ حکومتیں، یہ رجیمز تو اڑ جائیں گی۔
اور اڑ جائیں گی تو پھر اس کے بعد انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ منظم ہوں اور اسرائیل کو کچا چبا جائیں؟ نہیں، وہ تو پریمپٹیو ڈاکٹرائن کے تحت وہ پہلے ہی آ کے شام میں بیٹھ چکا ہوا ہے. 13 میل علاقہ تو وہ شام کے قبضے میں لے چکا ہوا ہے اسرائیل. اور پیچھے آپ دیکھ لیں کہ آنکھیں بند کر کے امریکہ ہے. امریکہ اس کے پیچھے ایسے ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ نوکر ہے اسرائیل کا. اصل بڑی ریاست تو اسرائیل ہے، فیصلہ تو وہ کرتا ہے اور امریکہ کو اس پہ حکم کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. ویسے تورات میں نا ایک اس طرح کی تمثیل ہے کہ آخری زمانے سے متعلق ہے کہ ایک وحشی درندہ ہوگا، خون خوار وحشی درندہ جو ہر طرف تباہی اور بربادی کرے گا. اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک فاحشہ سوار ہوگی جو اسے کنٹرول کر رہی ہوگی. یہ موجودہ دور میں یعنی امریکہ کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں تو وہ بالکل اس کے اندر وہ درندگی، اور میں پھر کوئی کسر رہ گئی تھی تو ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ کسر بھی پوری ہو گئی. اور امریکہ کی لگام کس کی مٹھی میں ہے؟ وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ بھائی وہ تو اسرائیل کی مٹھی میں ہے. گویا یہ وہ فاحشہ کہیں یا جو بھی کہیں، وہ یہودی جو اس کے اوپر سوار ہیں، وہ یہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، وہ تو اب کھل کے بات سامنے آ گئی. یہ دور ہے جو عرب کے اعتبار سے، اور ادھر اپنے اعتبار سے دیکھیں. اب اللہ ہی بہتر جانے ہوگا کیا، لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حوالے سے یہ کھچڑی پک رہی ہے، بلکہ پک کے تیار ہیں، اس پر عمل درآمد ایگزیکیوشن ہو رہی ہے. ہمارا میڈیا سویا ہوا ہے یا مطلب وہ اور کاموں میں لگا ہوا ہے، وہ کوئی خبر بھی نہیں دیتے. اور اگر کوئی تھوڑا بہت ڈر ہوگا، خوف ہوگا، کچھ بھی ہے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ اس حد تک گئے تو کہیں پاکستان سے رد عمل نہ آ جائیں. تو پاکستان کے گرد جس طرح گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور جس طرح دہشت گردی ہر 4 سو کھل کے پھیل رہی ہے، اور خود ہمارے اندر جس طرح ڈویژن ہے، اور کوئی غلط بھی نہیں ہے. یعنی جو 70 سالوں میں اسٹیبلشمنٹ کا رویہ رہا، اور خاص طور پہ پچھلے 25 سالوں میں رہا، پرویز مشرف کے دور سے یو ٹرن لے کے آج تک جو مظالم ڈائے گئے خود اپنے لوگوں کے اوپر، اس کا رد عمل پہلے سے موجود ہے. اور یہ بہترین ٹائم ہے کہ اس رد عمل کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے کہ پاکستانی کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا جائے. لیکن اگر کل یہ طاقت نہیں رہتی تو پھر یہ 50 کروڑ نہیں سمجھیں، اب تقریباً 25 انڈیا میں، 25 ہم میں، اتنے افغانستان میں، ان سب کا مستقبل دیکھیں کیا ہوگا. یہ ہیں حالات جہاں پر ہم کھڑے ہیں. اور یہاں بھی ہم سوچیں کہ نہیں زندگی یوں ہی رواں دواں رہے گی، تو یہ خیال است و خواب است والی بات ہے، یہ جنون کی بات ہے. اب زندگی اس طرح رواں دواں نہیں رہنے والی. قتل اصحاب الاخدود، اور ہم بعد میں ٹھیک ہے جو اللہ کی خاطر قربانیاں دے، اسلام پر قائم رہے، یا یہ کہ بھائی اسلام کو قصہ ماضی بناؤ، اور یہ کہ ایک غلام کی حیثیت سے زندگی جینے پر آمادگی اختیار کر لو. اور گویا وہ جہاں اصحاب اخدود کھڑے تھے وہاں آج ہم سب کھڑے ہیں. ایمان کے ساتھ جینا ہے، کفر کے ساتھ جینا ہے، یا ایمان کے ساتھ مرنا ہے. تیسری چوائس نظر نہیں آئے گی. مارے جائیں وہ خندقیں کھودنے والے، النار ذات الوقود، وہ خندقیں کہ جو آگ والے ایندھن سے بھری ہوئی تھیں، اذ ہم علیہا قعود، انہیں جلا رہے تھے اور خود ان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے. وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کے اوپر گواہ بھی تھے، مطلب اس کو دیکھ بھی رہے تھے، نظارے لے رہے تھے اس کی اپنی آنکھوں سے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اچھا یہ ساری بات سنائی کس کو ہے؟ قریش بھی تو یہی کر رہے ہیں نا. دیکھتے انگاروں پہ جو ہے خباب بن الارت کو نہیں لٹایا گیا، تو وہی نظارہ پہلے بھی گزرا ہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور وہ ان سے انتقام نہیں لے رہے، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، مگر اس بات کا کہ وہ اللہ جو عزیز اور حمید ہے، تعریف کیا ہوا زبردست، اس پر ایمان لے آئے ہیں. یہ جرم ہے ان کا. انہوں نے کسی کو چھیڑا نہیں، کسی کو مارا نہیں، کسی کو کچھ کہا نہیں، اس جرم میں ان کو یہ سزا دی گئی. وہ اللہ کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ بھی ہر شے دیکھ رہا ہے. وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے. لیکن ایک بات آپ یہاں پہ اور بھی نوٹ کیجئے، کتنا بے نیاز ہے. اس کے وفادار زندہ آگ میں جھونکے گئے، نہ آسمان پھٹا، نہ زمین شک ہوئی، نہ ان ظالموں کے ہاتھ ٹوٹے، نہ ان کے گھروں کو آگ لگی. دیکھ رہا ہے. تو حساب کتاب آگے ہے، بدلہ آگے ہے. پھر وہ کیا ہوا؟ صدیاں لگ گئی نا. 3 صدیوں کے بعد
جب سلطنت روما پوری کرسچن ہو گئی تو پھر جو یہودیوں کے ساتھ ہوا وہ آپ تاریخ پڑھیں، آپ کو اندازہ لگے گا کہ اس پورے عرصے میں وہ سمجھتے ہیں جب مسلمان اسپین میں آئے ہیں تو ہمیں سانس لینے کا موقع ملا ہے، نہیں تو عیسائیوں نے ان کے جو ہے ستیہ پھیر دی تھی۔ واللہ علی کل شیء شہید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ستاتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے وہ توبہ طائب نہیں ہوئے، فلہم عذاب جہنم، ایک دم اللہ نہیں پکڑے گا، اصل میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ اب دوسری طرف جنہوں نے یہ سب کچھ لٹا دیا اللہ کی خاطر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال، اب سمجھ میں آئے، ایمان پر جان قربان کر دی، اس سے بڑا نیک عمل تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، مرنا تو ویسے بھی ہیں، جو ایمان پہ مر گئے ان کے لیے وہ باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جہاں پہ نہریں رواں ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آپ نے سمجھا کہ وہ دنیا سے چلے گئے اور ناکام ہو گئے، جان سے گئے، جلا دیے گئے، راکھ ہو گئے، بچوں سے میت جو ہے ختم کر دیے گئے، وہ تو بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گئے۔ جنگ میں ایک صحابی کو نیزہ لگا سینے میں، اب واضح ہو گیا بچ تو نہیں سکیں گے، نعرہ لگایا، فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو یہ نقطہ نظر بہت بدل جاتا ہے۔ جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کب ڈرتے ہیں جگر؟ جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ یہ مختلف کیفیت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن یہ کہ ایک دم نہیں پکڑتا، دیکھے کرنے دیا، اس کے بدلے میں ایمان والوں کے درجات بہت بلند کر دیے، لیکن پکڑ اس کی آتی ہے، دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ ہوا یبدئ ویعید، وہی ہے جس نے پہلی مرتبہ بنایا اور دہرائے گا بھی، چھوڑے گا نہیں، دوبارہ بنائے گا۔ وہو الغفور الودود، بہت بخشنے والا، محبت کرنے والا بھی ہے۔ ذو العرش المجید، بزرگی والے عرش کا مالک ہے۔ فعال لما یرید، جس کا ارادہ کرے، جس کی ٹھانے وہ کر گزرتا ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ حل اتاک حدیث الجنود، یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یوں کرتا ہے، تو آپ کو پتہ لگا جو بڑے بڑے لشکر تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ فرعون و سمود، یعنی فرعون اور سمود، بل الذین کفروا فی تکذیب، کوئی بات نہیں، ہر دور کے کافر اپنے وہ جو تباہی اور بربادی سے ہمکنار ہوئے کافر نا، انہی کے راستے پر چلتے ہیں اور وہ تکذیب کرتے ہیں۔ یہ کافر بھی آج تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور ان کے پیچھے سے اللہ نے انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہو یہ آزاد ہیں اور جو چاہیں کرتے پھریں؟ نہیں، یہ تو اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ نے انہیں ظلم کرنے کی مہلت اس لیے دی ہے کہ اس کی دفعہ ان پہ اوپر لاگو ہو جائے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن مجید ہے، یعنی فیصلہ کن کتاب ہے۔ وہ آگے وہ فیصلہ کن کتاب ہونے کا ذکر بھی آ جائے گا۔ اسی کی بنیاد پر آخرت میں پتہ لگے گا کہ رائٹ سائڈ پہ کون ہے اور تاریخ کی غلط سائڈ کے اوپر کون تھا۔ یہ تو آخرت میں یہ فیصلہ کن ہوگا۔ فی لوح محفوظ، اور یہ ایک محفوظ تختی کے اوپر لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ کے پرانے ریکارڈ کے اوپر، قدیم ریکارڈ پر موجود ہے۔